بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ دلائل التوحید، ہم لوگ آج کتاب پڑھنے والے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب التیمی رحمہ اللہ التمیمی رحمہ اللہ کی دلائل التوحید۔ اس کے اندر انہوں نے 50 سوالا و جوابا فی العقیدہ، کتاب کا نام ہے دلائل التوحید 50 سوالا و جوابا فی العقیدہ۔ اس کی ہم لوگ مختصر سی شرح پڑھیں گے اور معنی اور مفہوم کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ عقیدے کی کتاب ہے، اور اس سے پہلے کے خطاب کے اندر میں نے آپ کے سامنے عقیدے اور توحید کے بارے میں باتیں بیان کی۔ ایک بات اس میں سے رہ گئی، وہ یہ ہے کہ عقیدے اور توحید میں کیا فرق ہے۔ تو عقیدہ جب کہتے ہیں تو عقیدے کے اندر توحید شامل ہے، اور توحید کے علاوہ باقی چیزیں بھی اس کے اندر آتی ہیں۔ عقیدے کے اندر قیامت کے دن پر ایمان لانا، اللہ تعالی واقعات پر ایمان لانا، غیب کی جو بھی خبریں دی ہیں، چاہے ماضی سے اس کا تعلق ہو یا مستقبل سے اس کا تعلق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبریں دی ہیں، قرآن میں جو بھی پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، وہ تمام چیزیں عقیدے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ عذاب قبر، حساب و کتاب، وہ ساری چیزیں آ جائے گی۔ البتہ علم توحید کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ علم توحید کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حقوق، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات، اللہ کے افعال کے تعلق سے باتیں کی جاتی ہے۔ لیکن علم توحید جب عقیدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تب لازمی طور سے اس کے اندر یہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب آپ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو اپنا شارع مانیں گے، شریعت کا نازل کرنے والا۔ تو شریعت کا نازل کرنے والا اللہ کی صفت مان رہے ہیں، تو اللہ نے جو باتیں بھی شریعت کے اندر نازل کی، اس کی آپ کو تصدیق کرنی ہوگی۔ اور ان باتوں کے اندر کیا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالملائکہ، اور ساری چیزیں آپ کو آ جائے گی جو علم غیبیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو لازماً اس کا علم توحید کا ماننے کا لازمہ یہ ہے، لازم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ بقیہ احکام کو بھی جو اعتقاد کے مسائل ہیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ کتاب میں امام پہلا سوال، مل اصول الثلاثہ التي يجب على الانسان معرفتها، وہ کون سی 3 باتیں ہیں جسے ہر مسلمان کو، مسلمان نہیں کہا یعنی علی الانسان معرفتها، ہر انسان کو جاننا ضروری ہے۔ انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو 3 چیزوں کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ کسی گھر میں پیدا ہو، یہودی ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، آتش پرست ہو، خدا کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، کوئی مذہب کو یا ملحد ہو، ہر انسان اگر اس کے اندر انسان کی صفت ہے، انسان کا جیسا اس کا جسم ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ 3 باتوں کو جانے۔ وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ آپ جواب دیکھیں۔ معرفت العبد ربہ و دینہ و نبیہ محمدہ، جاننا ضروری ہے بندے کو اپنے رب کو۔ آپ انسان ہیں تو انسان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں ہو سکتا، چاہے ہمارے سماج کے اندر ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے اور کوئی کسی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ ان کو وہ جب انسان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ ضروری ہے کہ ان کا خالق کون ہے، پیدا کرنے والا۔ معاشرے میں جن چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، پوجا کیا جاتا ہے، وہ خود مانتے ہیں، ان کی عقل مانتی ہے کہ انہیں اس نے تو پیدا نہیں کیا ہے جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں، چاہے درخت ہوں، پیڑ ہوں، پودے ہوں، یا کوئی مزار ہو، کوئی بت ہو، جس کی بھی وہ پوجا کر رہے ہیں، انہیں یقین ہے کہ انہیں پیدا نہیں کیا، لیکن وہ ایک رسوم و رواج پہ چلتے ہوئے ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا۔ لیکن ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانیں، اور ودینہ، اور رب کا دین، یعنی زندگی۔ دین کیا چیز ہے؟ دین سادہ لفظوں میں کہا جائے، زندگی کیسے گزارا جائے، زندگی جینے کے سلیقہ کو اور طریقہ کو دین کہا جاتا ہے۔ دین کوئی مذاق، دین کوئی افسانہ
یا دین کوئی باطل چیز یا آج کے زمانے کے حساب سے بیکار چیز نہیں ہے۔ دین اس کا طریقہ ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کا دین کون سا ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر آج بہت سارے دین پائے جاتے ہیں، لیکن ان تمام دینوں میں تلاش کرنا ادیان کے اندر کون سا دین اس رب کا دین ہے جس رب نے اسے پیدا کیا ہے۔ ورنہ ہر کوئی بھی کہتا ہے یہ ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہے، آپ کا دین ہے۔ ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ ہمارا دین یعنی ہمارے رب نے جو دین نازل کیا وہ دین کون سا دین ہے۔ وَنَبِيَّهُ محمدہ، اور جاننا ضروری ہے کہ اس کا نبی کون ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں۔ یہ تین چیزیں ایک انسان کو جاننا ضروری ہے۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اپنے رب کو پہچانے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے جو کہاں پہ ہے؟ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ اس کا دین کیا ہے؟ دین کو جاننا، اس کا دین اسلام ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، جو فطرت کے بالکل موافق ہے۔ اس کے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں، لیکن آخری نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان کو منسوخ کرا دیا۔ دنیا میں دین دو طرح کے پائے جاتے ہیں۔ ایک طرح کے وہ دین جس کو اللہ نے کبھی نہ کبھی نازل کیا تھا، یہودیت، عیسائیت اور دوسرے ادیان، اس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، لیکن یہودیت کے نام سے کوئی دین نازل نہیں ہوا، عیسائیت کے نام سے کوئی دین نازل نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ سے جو بھی دین اللہ کی جانب سے نازل ہوا اس دین کا نام اسلام رہا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم بہت ساری آیت ہیں جب اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی ہے کہ ہمیں مسلمان بنانا، یعنی ہمیں اسلام کے ماتحت رکھنا، اور میرے امت کو بھی مجھے جو اولاد دینا وہ اولاد بھی امت بنے اور امت مسلمانوں کی امت ہو۔ تو ہر زمانے میں آسمان سے جو دین نازل ہوا اس دین کا نام اسلام رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اسلام کو کہاں سے جوڑ دیتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ تو اسلام کا دو معنی ہوتا ہے، ایک اسلام خاص، ایک اسلام عام۔ اسلام عام جب بولا جاتا ہے تو آدم سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے دنیا میں اور جو طریقہ لے کر آئے، جو مذہب زندگی گزارنے کا، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اسلام خاص معنی میں جو ہوتا ہے وہ اسلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا گیا، یہ اسلام پچھلے تمام ادیان کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ دوسرے طریقے کے دین کون سے دین ہیں؟ جو باطل ادیان ہیں، جس کو کسی انسان نے بنایا ہو۔ بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، اس کے کہنے والے خود کہتے ہیں کہ ہمارے بانی کون ہیں۔ جیسے سکھ بھائی ہیں، سکھ حضرات کیا کہتے ہیں؟ گرو نانک ہمارے دین کے بانی ہیں۔ اب بدھ مت میں آئیں گے تو آپ بدھ مت کے اندر سدھارتھ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بانی ہیں۔ اور بھی جو مذاہب آپ دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں جیسے مذہب ہے قادیانی، ایک الگ دین ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا بانی کون ہے؟ فاؤنڈر غلام احمد قادیانی ہے، یہ الگ دین ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سب سے سارے کے سارے باطل ادیان ہیں۔ تو ان تین چیزوں کو جاننا ایک مسلمان پر ضروری ہے، یعنی ایک انسان پہ ضروری ہے ان تین چیزوں کا سیکھنا۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یہ توفیق دے، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں، مسلمان ہوں، یا عقیدہ صحیح ہو یا نہ ہو، تمام انسانوں کو اس بات کی توفیق دے وہ اپنے رب کو پہچان لے، اور رب نے جو دین نازل کیا ہے اس دین کو پہچان لے، اور اس نے جو نبی نازل کیا اس نبی کو پہچان لے اور اس پر ایمان لے آئے، اور اس پر ہمارا خاتمہ بھی ہو۔ سبحانک اللہم۔